بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین، بشارت ہے بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے۔ کون ہے خریدنے والا؟ اللہ۔ اور کون ہے بیچنے والے؟ مومن۔ کس چیز کا سودا ہوا؟ انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے مال۔ اور کیا قیمت مقرر ہوئی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ سمن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان سے میں نے جانیں خرید لی، اور جس نے بیچ دی ان کے لیے بدلہ جنت ہے۔ اس لیے جان تیری نہیں، جان اللہ کی ہے۔ یہ آپ بیچ چکے ہیں، بدماشی چھوڑ دے۔ جب جان بیچ چکا ہے تو جان پہ حکم کس کا نافذ ہوگا؟ اللہ کا۔ اس جان کو اللہ کے احکام کا پابند کر۔ تو مال بھی بیچ چکا ہے، تیرے مال کا میں بھی حکم جاری ہوگا، کس کا؟ اللہ کا۔ اس لیے جان اور مال کا مومن سودا کر چکا ہے۔ آیت میں غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ خرید چکا ہے، مومن بیچ چکا ہے۔ اس لیے مومن اپنی جان کو بھی گناہ سے بچا اور مال کو بھی غلط کاری سے بچا۔ جو قاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، وعدہ اللہ پاک کا پر اس کے حقا، سچا وعدہ تورات انجیل قرآن میں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری جانیں بک چکی ہیں، جب سودا ہو گیا ہے اب نکلو جہاد پر اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو، تاکہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آؤ جنت کی طرف، یہی وعدہ تورات انجیل قرآن میں ہے۔ اور جو آدمی پورا کرے گا اپنے عہد کو اللہ سے کیا ہوا، پس خوش ہو جائے اپنی بے اور سودا کے ساتھ جو تم نے بے کی ساتھ اس کے، ذالکا، اور یہی ہے هو الفوز العظیم، وہی کامیابی بڑی۔ التائبون العابدون۔ اب مجاہدین اور مواحدین کے 10 اوصاف آ رہے ہیں جو ہر مومن میں ہونے چاہیے۔ پیچھے کیا فرمایا؟ انفسہم و اموالہم، مومن جان مال بیچ چکا ہے، اب کیا ہونا چاہیے؟ 10 اوصاف، اوصاف عشرہ۔ التائبون، توبہ کرنے والے، التائبون، اللہ کی طرف ہر وقت رجوع رکھنے والے، الراجعون، رجوع رکھنے والے، یہ پہلا وصف ہے۔ توبہ، دل سے توبہ کرنے والے، العابدون، اوپر کیا لکھا ہے؟ الموحدون، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے۔ نمبر 3 الحامدون، اللہ کی تعریفیں بیان کرنے والے، مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، غیب دان صرف اللہ، داتا صرف اللہ، غوث اعظم صرف اللہ، بگڑی بنانے والا صرف اللہ، کھوٹی قسمتوں کھری کرنے والا صرف اللہ، ڈبے بیڑے ترانے والا صرف اللہ۔ الحامدون، حمدیں بیان کرنے والے۔ الصائحون، الصائحون کے متعدد معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے روزہ رکھنے والے، الصائحون کا معنی روزہ رکھنے والے، سمجھ گئے؟ الصائحون کا معنی روزہ رکھنے والے۔ اور دوسرا معنی ہے المجاہدون، جہاد کرنے والے، کیونکہ آپ نے فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت جہاد کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے اسی نیت سے سیاحت کی تھی۔ سیاحت کا معنی چلنا پھرنا، سارے کافروں کے ملکوں میں پھیل گئے تجارت کے بہانے، اور حتیٰ کہ ہندوستان دہلی تک صحابہ پہنچ گئے، ادھر وہ یورپ تک صحابہ پہنچ گئے۔ اور مقصد کیا تھا؟
تجارت عنوان تھا، جہاد مقصد تھا۔ سارے راستے جو صحابہ کے پاس نقشے تھے دنیا کے، کسی کافر کے پاس بھی نہیں تھے، ان سارے نقشے ان کے چمڑے پہ بنے ہوئے تھے۔ یہ سیاحت امتی الجہاد سے روزہ چلا نہیں دوستو بزرگو۔ الجہاد جہاد الراکعون، نمبر 5 رکوع کرنے والے، نمبر 6 الساجدون سجدہ کرنے والے، العامرون بالمعروف حکم کرنے والے معروف کا۔ معروف کے اوپر کیا لکھا ہے؟ السنہ۔ کس کا؟ السنہ۔ اور نیچے کیا لکھا ہے؟ بالتوحید۔ سب سے بڑا حکم تو معروف کیا ہے؟ توحید۔ توحید و سنت کی دعوت دینے والے، توحید و سنت کی۔ ہاں ریونڈ والوں نے ان آیتوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ان کو کہو بے ایمانو تم معروف کا معنی بتا دو کیا ہے؟ معروف کا معنی ہے توحید بیان کرنا، سنت بیان کرنا، اور منکر کا معنی ہے شرک اور بدعت پہ رد کرنا، مظہری آپ کے پاس لکھا ہے۔ اور روکنے والے عن المنکر الشرک البدع، مظہری شرک و بدعت سے روکنے والے۔ یہ ہے ریونڈ والوں میں یہ کام؟ شرک و بدعت سے کبھی روکے؟ توحید و سنت کبھی بیان ہی نہیں کی، تو شرک و بدعت سے روکا ہی نہیں، تو امر بالمعروف کہاں ہے؟ نہی عن المنکر کہاں ہے؟ بل حافظون لحدود اللہ، نامی صفت ہے، اور حفاظتیں کرنے والے اللہ کی حدود کی۔ فرمایا بشر المؤمنین، خوشخبری سنا میرا پیغمبر، المؤمنین ایمان والوں کو۔ ایمان مستقل صفت ہے، 10ویں پوری ہو گئی۔ خوشخبری سنا ایمان والوں کو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، بڑی مشکل آیت آ رہی ہے، توجہ فرمانا۔ ما کان للنبی، نہیں لائق نبی کے، نہیں لائق نبی کے، والذین آمنوا اور ان کے جو ایمان لائے، ان یستغفروا، یہ کہ کہیں اللہ بخشے، ان یستغفروا یہ کہ مغفرت کی دعا کریں، کس کے لیے؟ للمشرکین، مشرکوں کے لیے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ ہوں وہ مشرک اس کے قریبی رشتہ دار، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ کھل جائے بات ان کے سامنے، انہم اصحاب الجحیم۔ ما کانا کرو مانا، نہیں لائق کسی نبی کے، نہیں لائق، نبہ علی الوصف الشریف من النبوت والایمان وانہ مناف للاستغفار۔ بحر المحیط کا حوالہ ہے، پیغمبر جو مشرک کے لیے دعا کرے تو نبوت کی نفی ہے، ایماندار مشرک کے لیے دعا کرے تو ایمان کی نفی ہے۔ شکر ہے تمہیں بعض باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر کوئی مواحد آمدن مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو وہ مواحد مرتد ہے۔ مر گیا مشرک، پیچھے وہ رضوی مشرک مرا ہے، بڑے بڑے مواحد دعائیں کر رہے تھے، اللہ بخشے بندہ بڑا نیک تھا، جن جن مولویوں نے ان کے لیے دعا کی سارے کافر شود، مرتد شود، کیونکہ مشرک کے لیے دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ اللہ نے خبر دی اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اور مشرک کے لیے دعا کرنے کا مطلب ہے اللہ اس کو معاف کر دے، یعنی تیرا کلام جھوٹا ہو جائے، یہ بے ایمان جنت میں چلا جائے، تو تیرا کلام میں جھوٹ واقع ہو جائے،
اگر اللہ معاف کرے تو جھوٹ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ مشرک کی مغفرت کر دے اللہ تو لا یغفرہ کا کیا معنی؟ پھر یہ جھوٹ لازم آئے گا۔ تو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرا کلام جھوٹا ہو جائے لیکن اس سور نو بخش دے، اس بزرگ نو بخش دے۔ اس لیے جو جان بوجھ کے آمدن کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے وہ خود کافر اور مرتد ہے۔ اب بے شک اسی لائن میں یہ بھی وہ بھی صحیح، کیونکہ بت نظر آ رہے ہیں۔ ہاں ضرب کہاں لگی ہے؟ بالکل دل بستیقنتھا انفسہم، اندر اندر سے بجھ رہے ہیں۔ یہ رواج بن پڑا ہے، ایک مشرک مرتا ہے ہمارے بزرگ آ جاتے ہیں کلب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فلانا بڑا اچھا، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اللہ مرحوم کی مغفرت اور لعنتی بے ایمانہ، مباحث کہلوانے پہ بھی لعنت ہے، بے غیرت لعنتی ہے، تجھے اتنا بھی شرم نہیں؟ کس کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے؟ جو ہے ہی مشرک۔ یہ مشرک زندہ تھا تو مشرک تھا، مر گیا ولی اللہ بن گیا، اتنا بھی تجھے نہیں پتا؟ جیسے وہ ایک آ گیا وہ ڈرم ختم نبوت پہ کام کرا کہ مفتاح قادری رحمت اللہ علیہ، دور بے ایمانہ، اتنا نہیں پتا کہ مشرک رحمت اللہ علیہ تو فلانا رحمت اللہ۔ یہ حال ہے آپ کے ملاؤں کا، اور سارے توحید سنت بیان کر کر کے بڑے سے بڑا کوئی چبل مشرک برے جی اللہ بخشیش، اللہ فرمائے مومن نہیں کہہ سکتا۔ باقی رہ گیا بھئی تم دیکھو نیک مشرک، تو ابو طالب سے بڑا نیک مشرک کون تھا؟ پیغمبر کا دفاع کیا، یہ حاشیہ بھرا ہوا ہے کہ یہ آیت آئی ابو طالب کے بارے میں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ابو طالب کے بارے میں آئی، حاشیہ آپ کا بھرا ہے بخاری مسلم سے اور مفسرین سے کہ ابو طالب نیک مشرک، ناموس رسالت کا محافظ مشرک، پیغمبر کا چچا، علی کا ابا، وہ مر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان للنبی، کیا لکھا ہے؟ نزل فی استغفار لعمہ ابی طالب، کس کے لیے آیا ہے؟ آپ کا چچا ابو طالب، اس کے بارے میں یہ نازل تو سیوطی بھی لکھ گیا والآیت علی ھذا دلیل علی ان ابا طالب مات کافرا وہو المعروف من مذہب اہل سنت والجماعہ، اہل سنت کا یہی مذہب ہے، ابو طالب کافر مرا، سمجھے؟ اور سارا حاشیہ اب نہیں پڑھا جاتا، نیچے تک سارا پڑھ لینا پورا حاشیہ، اس میں بعض سے اور بعض میں نے مختصر بھی لکھ دی ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ ہوں وہ مشرک اس کے قریبی رشتہ دار، من بعد ما تبینا، بعد اس کے کہ کھل چکا ہو واسطے ان کے سامنے کہ یہ جہنمی ہیں، یعنی مسئلہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور نہیں، یہاں پر سوال آ گیا، اچھا مشرک کے لیے دعا کرنا جائز نہیں تو امام الموحدین نے کیوں کی؟ حضرت خلیل نے دعا کیوں کی؟ جواب دیا نہیں تھی استغفار ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے، الا عن موعدۃ، مگر ایک وعدہ کے ساتھ، کہ وعدہ کیا تھا اس باپ کے ساتھ، ایاہو، وعدہ وہ کیا تھا اس مدت کا، ایاہو، باپ کے ساتھ، پس جب کھل گیا ان کے سامنے کہ یہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ، برات، تبرأ، تب بائیکاٹ کر دیا، بیزار ہو گیا اس سے، بے شک ابراہیم لأواہ حلیم، البتہ نرم دل۔ قرطبی نے اباہن کے 15 معنی لکھے ہیں، سب کا خلاصہ نرم دل ہے، حلیم حوصلے والا ہے، نرم دل بھی ہے، حوصلے والا بھی ہے۔ وما کان اللہ لیضل قوما، سمجھے؟ اب یہاں پر بڑا اشکال ہے، لیکن ایک لفظ میں حل کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔
اگر لفظ یاد نہ رہا تو وہ اشکال کبھی حل نہیں ہوگا۔ یہاں پر اشکال ہے کہ حضرت ابراہیم انہوں نے مشرک کے لیے دعا کیوں کی، استغفار کیوں کی؟ اللہ نے یہاں جواب دیا کہ انہوں نے باپ سے وعدہ کیا تھا۔ سوال ہے وعدہ کیوں کیا تھا؟ وعدہ کیوں کیا تھا؟ فرمایا پتہ نہیں تھا۔ کس چیز کا پتہ نہیں تھا؟ کس چیز کا پتہ نہیں تھا؟ فلما تبین لہ، پہلے نہیں پتا تھا؟ اس آیت کو کوئی ملا حل کرے تو میں دیکھوں۔ کیا؟ جس نے ادھر میرے مجھ سے پڑھی ہوئی وہ نہ بولے، پہلے دورے پڑھے وہ بالکل نہ بولے۔ فلما تبین لہ، سنو جب کھل گیا ان کے سامنے، انہ عدو للہ، کہ وہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ، بیزار ہو گئے حضرت ابراہیم ان سے۔ مطلب کیا ہے؟ توجہ میری طرف رہے، مشرک مر جائے اس کے لیے مطلقاً استغفار حرام ہے۔ مشرک زندہ ہے اس وقت تک استغفار کرنا، یعنی یہ دعا کرنا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور قابل مغفرت بنا دے، اس وقت تک جائز ہے جب تک مہر جباریت کا علم نہ ہو۔ جب تک مہر جباریت کا علم ہو، حضرت ابراہیم کو جب تک مہر جباریت کا علم نہیں تھا کہ اس پہ مہر لگ چکی ہے، اس وقت تک استغفار کرتے رہے کہ اللہ اس کو ایمان دے دے۔ حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ دشمن ہے، یعنی مہر جباریت لگ چکی ہے، تو حضرت ابراہیم نے زندہ مشرک کے لیے بھی دعا چھوڑ دی۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ مہر جباریت یہ صرف نبی کو پتہ چل سکتا ہے، غیر نبی کو نہیں، سمجھے؟ تو یہ حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں، یہ اس نیت سے دعا مانگ رہے تھے کہ یہ ایمان لے آئے گا اس امید پہ، لیکن جب اللہ نے ان کو بتایا یہ مہر جباریت والا مشرک ہے، یہ ایمان نہیں لائے گا، تو تبرہ، ہدایت کی دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ کیا سمجھے ہو؟ ایک یہ ہے، اصل معنی یہی ہے۔ اب آیت لگ گئی فلما تبین لہ انہ، یعنی مہر شدہ مشرک ہے، مہر لگ چکی ہے، تو تبرأ منہ، اس سے بری ہو گئے۔ ان ابراہیم، اس پر اشکال زبردست ہے، آپ کے حاشیے پہ موجود ہے، آپ ذرا دیکھتے جائیں۔ آپ کی تعویلیں بھی میں نے لکھ دی ہیں فتح الباری والے کی، لیکن کوئی ذوق والا آدمی اس کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ نتیجے پہ پہنچے گا کہ جو روایت آ چکی ہے اس کی تعویل بھی ہے کہ قیامت والے دن پھر حضرت ابراہیم ابے کے لیے شفاعت کریں گے۔ لیکن قرآن سے آپ کو کیا ویسے پتہ چلتا ہے، کریں گے یا مشکل ہے؟ فلما تبرأ منہ، جب حضرت ابراہیم کو کلیئر کٹ پتہ چل گیا کہ یہ قابل بخشش نہیں ہے، تو ان سے ان کی برات کر دی۔ کس سے؟ استغفار کرنے سے برات کر دی۔ تو قیامت والے دن پھر کیسے سفارش کریں گے؟ سوچ لو، بخاری میں آ چکا ہے، روایت حاشیے پہ ہے، اور میں نے تعویل بھی فتح الباری سے لکھ دی ہے تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ بزرگوں نے کیا تعویل فرمائی ہے۔ اب تعویل دیکھو تو ہنسی آئے گی۔ کہتے ہیں جی اب مسئلہ ہے قیامت کے دن حضرت ابراہیم کا ابا آ جائے گا اور حضرت ابراہیم کہیں گے میں تجھے کہتا تو تھا نا، میری بات نہیں مانی نا،
وہ کہے گا جی میں اب مانتا ہوں. حضرت ابراہیم کہے گا کہ یا اللہ رب بعثتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون، اللہ تو نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ مجھے رسوا نہیں کرے گا قیامت والے دن. سمجھے؟ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي، اگر آج میرا ابا جہنم میں چلا جائے تو اس سے بڑی میری کیا رسوائی ہوگی. ہاں سمجھے؟ فَيَقُولُ اللہ، اللہ فرمائیں گے انی حرمت الجنت علی الکافرین، کافروں پہ میں نے جنت حرام کر دی ہے. ثم یقال یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ پس دیکھیں گے فاذا ہوا، تو وہ بجو کی شکل بن جائے گی، اور اس بجو کو ٹانگوں سے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا جائے گا. بخاری شریف. اب جہاں مسئلہ پیش آ گیا، قرآن کہتے ہیں تبرأ منہ، بخاری کہہ رہی ہے قیامت کے دن پھر بھی سفارش ہوگی. اب کہتے ہیں وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، دونوں قولوں کے درمیان جمع کرنا ممکن ہے. جی کریں بِأَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ لَمَّا مَاتَ مُشْرِكًا، تو جب وہ مشرک مر گیا تو حضرت نے برات کا اعلان کر دیا. ہاں فَتَرَكَ الْإِسْتِغْفَارَ لَهُ، تو استغفار چھوڑ دی اس کے لیے. لیکن لما رآہ، لیکن جب قیامت کے دن دیکھے گا تو پھر دل نرم پڑ جائے گا اور رقت آ جائے گی. فسال فیہ، اس لیے اللہ سے سوال کریں گے، اور جب دیکھیں گے کہ وہ موسیقہ اس کی شکل بجو کی بنا دی گئی ہے تو پھر برات کر دیں گے. یہ تبری ابدی ہوگی. تو تعبیر سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی، تمہیں پتہ نہیں سمجھ آئی. بزرگ کیا کہنا چاہتے ہیں تم سمجھ گئے، مجھے تو نہیں آئی. بھائی سوال تو یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو پک لگ گیا کہ یہ پکا اللہ کا دشمن ہے، تو حضرت ابراہیم نے استغفار سے توبہ کر لی، تبرأ، برات کر لی. سوال تو یہ ہے پھر قیامت والے دن کیوں سفارش کریں گے جبکہ برات ہو چکی ہے؟ تبرأ منہ. تو بزرگ جواب دے رہے ہیں کہ اصل میں حضرت ابراہیم کا ذرا دل نرم پڑ جائے گا. اور بابا نرمی کی بات نہیں، تبرأ منہ کا کیا جواب ہوگا؟ تو اصل سوال ہے اس کا تو جواب دے نا. سن رہے ہو میری بات؟ تبرأ منہ کا کیا جواب ہے؟ اس کا یہ جواب تو نہیں ہے کہ دل نرم ہو جائے گا، یہ تو سوال ہی نہیں. دل نرم ہو جائے سخت تو بات ہے مشرک سے. جب اس کی استغفار سے حضرت بری ہو گئے اور پتہ چل گیا یہ جہنمی ہے اور عدو اللہ ہے، تو پھر قیامت کو سفارش کریں گے کیوں؟ حالانکہ قیامت والے دن کسی کافر کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، پھر کیسے کریں گے؟ جواب دے رہا ہے بابا کہ دل نرم ہو جائے گا. عجیب جواب ہے، سوال گندم ہے، جواب چھولے. ہم سوال کر رہے ہیں تبرأ منہ کا کیا جواب ہے، اور بابا جی جواب دے رہے ہیں دل نرم ہو جائے گا. پھر جب بجو کی شکل بنے گی تو پھر پکی تبری ہوگی. ادھر کچی ہے تبرأ منہ، ادھر ذرا قرآن میں کچی ہے، وہاں پکی ہو جائے گی. ہمیں تو نہیں سمجھ آئی بھائی، آپ کو سمجھ آتی ہے تو مان لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال مجھے نہیں آ رہی سمجھے. یہ تو جی آگے ذرا دیکھیں کیا فرماتی ہیں. وکیل ان ابراہیم لم یتیقن موتہ علی الکفر. اور سنو جی، حضرت ابراہیم کو باپ کی کفر پہ موت کا یقین نہیں تھا. آؤ جی تعبیل آ رہی ہے. بے جواز ان یکون امن فی نفسہ ولم یطلع ابراہیم علی ذلک. حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا. وتکون، اور جو برات تھی اس سے، ہی نہ اذن اس وقت تھی، بعد الحال التي وقعت فی هذا الحدیث. قال الکرمانی، کرمانی بابا کہتا ہے فین کلتا اذا ادخل اللہ اباہ النار فقد اخذاہ. کہتا ہے یار اگر ابراہیم کا ابا جہنم میں چلا جائے تو حضرت ابراہیم کی بے عزتی ہوگی،
لقولی انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اگر تو اس کو آگ میں ڈال دے تو جس کو تو آگ میں ڈال دے تو نے اسے رسوا کیا۔ بخزي الوالد خزي الولد، دیکھے منطق آتی ہے، والد کی رسوائی بیٹے کی رسوائی ہے۔ فَيَلْزَمُ الْخُلْفُ فِي الْوَعْدِ، اسے تو وعدے میں خلاف ورزی لازم آئے گی۔ اور منطقیوں سو رہے ہو جاگے ہو؟ وَهُوَ مَحَالٌ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ، اگر وہ جہنم میں نہ جائے تو یہ خلف فی البعید لازم آئے گا۔ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ، اور بابا جی ہم نے یہ نہیں پوچھا خدا تجھ پہ راضی ہو، تجھ پہ اللہ رحمت کرے بابا، ہمارا سوال اور ہے، تو اور گلی میں لے جا رہا ہے۔ ہمارا سوال تو اتنا ہے کہ جب ابراہیم کو پک ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، انہوں نے استغفار سے برات کر لی، اور پھر قیامت کو شفاعت کیسے کریں گے؟ حالانکہ قیامت میں کسی مشرک کی شفاعت ہونی کوئی نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم باپ کی سفارش کیسے کریں گے؟ اور تبری کہاں جائے گی؟ تبرأ منہ کا کیا معنی ہوگا؟ تو یہ اصل اشکال کا جواب اگر کسی کے پاس ہو تو ہمیں بتا دے، لیکن آیت پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، آیت بالکل قطعی ہے۔ روایت آیت کے مطابق کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ تورے کا، ورنہ کیا ہوگی؟ ہاں، اگر کوئی ایسا معنی نکل آتا ہے کہ قانون کے خلاف نہیں بنتا، الراس بالعین، ہم احادیث کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن اگر روایت کا کوئی ایسا معنی نہیں بنتا تو پھر قرآن قطعی کتاب ہے، قرآن کے مقابلے میں زن پھر نہیں چلے گا، پھر تمہارے سارے بخار اتر جائیں گے، اور انشاءاللہ تمہارے شیوخ الحدیث کو پسینے نیچے تک چلے جائیں گے، لیکن جواب کوئی نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے میری بات؟ چلو جی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔